آئیے صحیح پیشگوئیوں کا ایک تفصیلی اور بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں۔ اس ہفتے یعنی 24 سے 30 مئی 2026 کے دوران ستاروں کی چال کیا کہتی ہے؟ بغیر کسی تاخیر کے سیدھا معلومات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماہر نجوم نے کیا پیشگوئیاں کی ہیں۔ چیزوں کو آسان اور منظم رکھنے کے لیے تمام 12 برجوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حمل سے جوزہ، پھر سرطان سے سنبلہ، اس کے بعد میزان سے قوس اور آخر میں جدی سے حوت تک کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے گروپ سے، جس میں شامل ہیں علم نجوم کے شروعاتی 3 برج، یعنی برج حمل، ثور اور جوزہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایریز کی۔ ماہر نجوم کے مطابق ان کا دھیان رومانس اور محبت پر کافی زیادہ رہے گا، اور ہاں، مالی لحاظ سے بھی اچھی خبر ہے۔ آن لائن ٹریڈنگ اور کرپٹو میں منافع کے کافی قوی امکانات بتائے گئے ہیں۔ بچوں کی تعلیم اور روحانی محافل کا بھی ذکر ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، ایک ضروری انتباہ بھی ہے۔ ہفتے کے اختتام تک کسی بیماری کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط لازمی ہے۔ اس ممکنہ بیماری اور برے اثرات سے بچنے کے لیے سورس مٹیریل میں ایک خاص تجویز دی گئی ہے۔ برج حمل والوں کو عرق پاکیزہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے تاکہ جسمانی اور روحانی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب بڑھتے ہیں برج ثور یعنی ٹورس کی جانب۔ ان کے لیے یہ ہفتہ کافی پرسکون لگ رہا ہے۔ گھریلو خوشیاں، مہمانوں کی آمد اور خاص طور پر والدہ کی صحت پر توجہ دینے کا مشورہ ہے۔ اس کے علاوہ پراپرٹی اور گاڑی کی دیکھ بھال کے معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ ملازمت میں ترقی یا من پسند نوکری ملنے کے چانسز بہت ہائی ہیں۔ برج جوزہ یعنی جیمنائی والوں کے لیے حالات تھوڑے ملے جلے ہیں۔ ایک طرف چھوٹے کاروبار میں منافع اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی نوید سنائی گئی ہے، تو دوسری طرف کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ بے خوابی، بیرون ملک جانے کے معاملات میں تاخیر اور گھر کے بزرگوں کے ساتھ نظریاتی اختلافات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ انہی الجھنوں اور وہم و گمان کو دور کرنے کے لیے ماہر نجوم کی تجویز ہے کہ نقش فیض کو پاس رکھا جائے تاکہ ذہنی سکون، وضاحت اور معاملات میں برکت حاصل ہو سکے۔ چلیں اب آتے ہیں اپنے دوسرے گروپ کی طرف، جہاں برج سرطان، اسد اور سنبلہ کا احوال جانیں گے۔ برج سرطان یا کینسر کی بات کی جائے تو ان کے لیے مالی معاملات بڑے شاندار نظر آ رہے ہیں۔ بینکنگ کے حوالے سے بہترین حکمت عملی بن سکتی ہے اور ملازمت پیشہ افراد پر کام کا بوجھ بھی کم رہے گا۔ رشتہ داروں سے ملاقاتیں خوشگوار رہیں گی، مگر ایک نہایت ہی خاص اور قدر عجیب انتباہ بھی ہے۔ جن لوگوں نے خفیہ شادیاں کر رکھی ہیں، ان کے لیے اس ہفتے بڑی پیچیدگیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ برج اسد یعنی لیو کا ہفتہ کافی خوشگوار محسوس ہو رہا ہے۔ نئے پروجیکٹس شروع کرنے کا یہ بہترین وقت بتایا گیا ہے۔ سفر اور تفریح کے مواقع بھی ہیں، اخراجات میں کمی آئے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ناراض لوگوں سے صلح ہو سکتی ہے۔ شراکت داروں کا بھرپور تعاون بھی حاصل رہے گا۔ برج سنبلہ یعنی ورگوں والوں کے لیے یہ ہفتہ کافی حیران کن تضادات لے کر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو پرانے قرضے اتارنے کے لیے یہ وقت انتہائی سازگار ہے، لیکن دوسری جانب کچھ بہت ہی سنگین خطرات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ دھوکہ دہی، چوری، اچانک نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھنا اور قانونی جرمانوں کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ واقعی یہ سخت احتیاط برتنے کا وقت ہے۔ انہی سخت خطرات کے پیش نظر ماہر نجوم نے گھر اور کاروبار سے منفی اثرات کے خاتمے کے لیے خاص طور پر بخور فراوانی رسک استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ہمارا اگلا اور تیسرا گروپ ہے برج میزان، عقرب اور قوس۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں۔ برج میزان یعنی لبرا کے لیے تو جیسے خوشیوں کا دروازہ کھلنے والا ہے، کسی بہت پرانی خواہش کے پورے ہونے کی نوید ہے، اور تو اور لاٹری یا پرائز بانڈ جیتنے کے قوی امکانات بتائے گئے ہیں۔ کرپٹو اور سٹاکس میں بھی شاندار منافع ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی مزاج کافی رومانوی رہے گا اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی خاص توجہ دی جائے گی۔ ایک بہت ہی شاندار توازن نظر آ رہا ہے۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں بے روزگار افراد کے لیے زبردست خبر ہے کہ انہیں کم محنت میں ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ کیریئر میں ترقی کے چانسز ہائی ہیں، اور اپنے ماتحتوں سے کام نکلوانے یا انہیں ہدایات دینے کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوگی۔ پچھلے وقتوں کی گئی سخت محنت اب اپنا بہترین صلہ دے گی، اور گھریلو زندگی بھی پرسکون رہے گی۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے لیے ماہر نجوم نے ایک باقاعدہ فلو یا ترتیب بتائی ہے۔ سب سے پہلے ہفتے کے شروعاتی 2 دنوں میں آنے والے کسی بھی خواب کی تعبیر ضرور جانیں۔
پھر کاروبار یا تعلیم کی غرض سے کیے گئے سفر میں آسانی ملے گی، اور آخر میں بس دیکھتے جائیں کہ کس طرح سخت محنت شاندار مالی منافع میں بدلتی ہے۔ اس سارے مثبت سلسلے اور برکتوں کو مستقل برقرار رکھنے کے لیے سورس مٹیریل میں مسک الخدا اگربتی جلانے کی خاص تجویز پیش کی گئی ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی آخری گروپ تک، جس میں ہم برج جدی، دلو اور حوت کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ برج جدی یعنی کیپریکارن کے لیے ماہر نجوم کی کچھ سخت ہدایات ہیں۔ بلا وجہ سفر کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، ساتھ ہی وراثت کے پرانے مسائل سر اٹھا سکتے ہیں اور اخراجات بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ سسرال والوں سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم وارننگ یہ ہے کہ بولتے وقت اپنے الفاظ کا چناؤ انتہائی احتیاط سے کریں، ورنہ قریبی اور پرانے رشتوں میں دراڑ پڑ سکتی ہے۔ اس کے برعکس برج طلوع یعنی ایکویریس کا حال کافی پرسکون اور شفا بخش ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی کی بات چل سکتی ہے، مزاج مستحکم رہے گا اور ماضی کی پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا۔ شریک حیات کی بھرپور سپورٹ حاصل رہے گی۔ کوئی نیا کام شروع کرنے یا پرانے اختلافات ختم کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ اب آتے ہیں برج حوت یعنی پائسس کی طرف، جن کے لیے اس ہفتے کی سب سے سنگین وارننگ جاری کی گئی ہے۔ پیش گوئی کے آئین مطابق الفاظ کچھ یوں ہیں: اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کریں، قانونی مسائل، چوری اور صحت کے مسائل متوقع ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دو ٹوک اور واضح انتباہ ہے۔ انہی چیلنجز کی مزید تفصیلات دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحت اپنی اور شریک حیات دونوں کی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ امیگریشن کے معاملات میں بڑی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اور یہاں تک کہ موجودہ نوکری ختم ہونے کا سخت خطرہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرضوں کی ادائیگی میں شدید مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، تو برج حوت والوں کو واقعی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے جیسے 24 سے 30 مئی کا یہ ہفتہ آگے بڑھے گا، ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ نجوم کی یہ ساری پیچیدہ اور متنوع پیشگوئیاں روزمرہ کی حقیقت میں آخر کس طرح اپنا رنگ دکھائیں گی؟ کیا یہ انتباہات اور خوشخبریاں بالکل ویسے ہی سامنے آئیں گی جیسا کہ بتایا گیا ہے؟ یہ جائزہ یقیناً ہمیں آنے والے دنوں کو ایک نئے اور محتاط زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔